السلام علیکم ناظرین محترم. ورڈ فور پیس کے لیے آج ہمارے مہمان خصوصی ہیں پروفیسر ایمریٹس ان اسلامک اسٹڈیز، مفکر، مصنف، محقق اور مایہ ناز شخصیت جن کی قومی، ملکی، اور بین الاقوامی خدمات کے لیے انہیں بے پناہ ایوارڈ سے نوازا جا چکا ہے. ہمارے ہندوستان کے ہندوستان کے صدر جمہوریہ اور یونائٹڈ نیشنز سے لے کر کے مقتدرہ شخصیات نے انہیں اعزاز و اکرام سے نوازا ہے. آئیے ہم پروفیسر اختر الواسع صاحب سے ایک خصوصی گفتگو اس موضوع پر کرتے ہیں کہ آج دنیا بھر میں جو پلیسز آف ورشپ کو لے کر کے ڈفرینٹ پرسیپشنز ہیں، اور اس ضمن میں اسلام کا جو بنیادی آفاقی نقطہ نظر ہے وہ کیا ہے. یہ جو ہمیں کبھی ہیگیا صوفیہ کا مسئلہ، کبھی بامیان بدھا کا مسئلہ، یا پاکستان میں غیر مسلم معابد اور مقدس مقامات کو تحویل کرنے کا مسئلہ سامنے آتا ہے، کنورژن آف دی پلیسز آف ورشپ فرام ون ریلیجن ٹو اندر، اس میں اسلام کا، پیغمبر اسلام کا اور سیرت طیبہ سے لے کر کے صحابہ کرام تک کیا نقطہ نظر ہے، یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. ہمارے اور آپ کے ہر دل عزیز پروفیسر اختر الواسع صاحب، وائس چانسلر اینڈ پریزیڈنٹ مولانا آزاد یونیورسٹی جودھ پور. بہت شکریہ آپ کا غلام رسول دہلوی صاحب. آپ نے بہت سلگتا ہوا سوال جو ہے وہ اٹھایا ہے، اور یہ بہت اہم بھی ہے، اس لیے کہ ایک ایسے وقت میں جب مختلف مذاہب کے لوگ انتہا پسند جو ہیں وہ ایک طرح سے جارحانہ انداز اختیار کیے ہوئے ہیں، ہمیں ان سوالات پر غور کرنا چاہیے. دیکھیے، ایسا ہے کہ جہاں تک نبی کریم علیہ السلام کا سوال ہے، آپ نے نجران کے عیسائی وفد کو کا نہ صرف مدینے میں استقبال کیا بلکہ انہیں مسجد نبوی میں ٹھہرایا، اور وہاں ایک ایسا ناخوشگوار واقعہ بھی پیش آیا کہ آج کے زمانے میں تو اس پہ بلوے ہو جاتے ہیں. جب ایک عیسائی نے مسجد نبوی کی دیوار پہ کسی وقت پیشاب کر دیا، صحابہ کو بہت ناگوار گزرا، صحابہ نے اس پر اعتراض کیا اور سختی سے اعتراض کیا، تو آپ نے کہا اسے بلا لاؤ میرے پاس. اسے بلایا اور بتایا کہ یہ خدا کا گھر ہے، عبادت خانہ ہے، مقدس مقام ہے، یہاں ایسا نہیں کرتے ہیں. اور صحابہ سے کہا کہ وہاں لے جاؤ پانی اور کیا میں دیوار پہ گندگی کو دور کرو پانی ڈال کے. جی، اس آدمی سے نہیں کہا جس نے وہ فیل کیا. ڈیفینیٹلی. تو ایک بات تو یہ کہ ایک بات ہمیں یہ سمجھنی چاہیے کہ تحمل اور برداشت کی حد کیا ہوتی ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے سے جاننا چاہیے. بے شک. دوسری بات جو ہے، جب حضرت عمر خلیفہ ثانی کی حیثیت سے بیت المقدس بلائے گئے اور پادریوں نے یہ کہا کہ ہمارے جو کتابیں ہیں یا صحائف ہیں اس میں یہ لکھا ہے کہ ہم اس کی شہر کی چابی آپ کے خلیفہ کو دیں. تو حضرت عمر گئے، حضرت عمر گئے، چابیاں لی، پادریوں نے بڑا استقبال کیا، حضرت عمر نے بھی ان کا اکرام کیا، اور اس کے بعد جب انہیں ایک طرح سے لے جایا گیا، کہاں پر؟ مطلب چرچ میں گھمانے کے لیے، جی، تو نماز کا وقت ہو گیا. تو حضرت عمر نے کہا کہ آپ لوگ رک جائیے ذرا، میں باہر جا کے نماز پڑھ لوں.
تو انہوں نے کہا یہی پڑھ لی پادریوں نے. حضرت عمر نے کہا ایسا نہیں کروں گا، اگر میں نے ایسا کیا تو مسلمان کسی کی عبادت گاہ کی حرمت کو باقی نہیں رہنے دیں گے. اور آپ نے باہر جا کے نماز پڑھی. ایک دلچسپ بات جو اس میں ہے وہ یہ ہے، آپ غور فرمائیے کہ چرچ کا دورہ کرتے وقت، نماز کے لیے جاتے وقت آپ نے یہ نہیں کہا کہ یہاں حضرت عیسیٰ کی مورتی اور حضرت مریم کی تصویر موجود ہے اس لیے ایسا نہیں کروں گا، اسے ہٹاؤ تو نماز پڑھوں گا. یہ نہیں کہا. یہ بہت دلچسپ بات ہے. اور ہم سب جانتے ہیں اس کے بعد مسجد صخرہ وہاں پہ بنی اور آج تک وہ مسلمانوں کی عبادت گاہ کے طور پر جی موجود ہے. تو یہ ایک رویہ رہا. ایک اور مثال آپ کو میں دے دوں. 5واں خلیفہ مانتے ہیں ہم انہیں، خلیفہ حضرت عمر بن عبدالعزیز. حضرت عمر بن عبدالعزیز سے 3 خلیفہ قبل جی بنو امیہ کی خلافت تھی. دمشق میں جہاں جامع اموی ہے وہ چھوٹی پڑنے لگی، اس سے متصل ایک کلیسا تھا، گرجا تھا. جی تو سرکار مسلمانوں نے مطالبہ کیا ہوگا، خلیفہ نے عیسائیوں کو بلا کے کہا کہ یہ ہمیں دے دو. انہوں نے کہا ہم تو نہیں دیں گے. تو انہوں نے کہا توڑوا دو اسے. جی توڑوا دیا گیا.